شب قدر کی تیسری رات یعنی 25ویں شب قدر، سکوت اور روشنی کی رات۔ یہ تیسری رات وہ لمحہ ہے جب کائنات کی خاموشی بھی بولنے لگتی ہے، جب ہر تاریخ کونا روشنی کی تلاش میں جھلملاتا ہے۔ آج آپ کے ساتھ اس مبارک رات میں پڑھی جانے والی 3 اہم ترین نفل نمازوں کا طریقہ، اہمیت اور فضیلت بیان کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اختتام تک ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کی تیسری رات پہلی 2 راتوں سے مختلف ہے۔ یہ رات دل کی گہرائیوں سے رابطے کی، خاموش دعا کی اور سکون کی رات ہے۔ پہلی رات نے ہمیں رحمت اور امید دی، دوسری رات نے ہمیں عاجزی اور توبہ کی یاد دلائی، اور آج کی یہ تیسری رات ہمیں تکمیل اور قربت کا احساس دلاتی ہے۔ یہ رات ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت صرف رسمی طور پر نہیں، بلکہ دل کی ہر دھڑکن، ہر سانس، ہر سوچ میں رب کی موجودگی کا شعور ہونا چاہیے۔ اس رات میں دل کی ہر دھڑکن کو اللہ کی یاد سے بھر دیں، کیونکہ یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ خاموشی اختیار کریں، کیونکہ رب کی باتیں دل کے سکوت میں سنائی دیتی ہیں۔ ہمیں اپنے اندر چھپی خواہشات اور چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ کے حضور رکھیں، کیونکہ رب ہر راز جانتا ہے۔ صرف اپنے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ شب قدر کا عظیم تحفہ رحمت اور شفقت کی تقسیم ہے۔ فرشتے اس رات بھی زمین پر اترتے ہیں، مگر آج وہ اس بات کے گواہ بنتے ہیں کہ دل کسی حد تک سچائی اور اخلاص کے ساتھ جھک گیا ہے۔ آج کی رات یہ سبق دیتی ہے کہ رب کی قربت کے لیے نہ صرف دن بلکہ ہر لمحہ اہم ہے، اور یہ قربت صرف دعاؤں میں نہیں بلکہ عمل میں بھی نظر آتی ہے۔ یہ تیسری رات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو رب کی رضا کے لیے وقف کر دیں، اپنے دلوں کو پاک کر لیں اور اپنی روح کو اس کی روشنی میں نکھاریں۔ اے اللہ، شب قدر کی اس تیسری رات میں ہماری روحوں کو اپنی روشنی سے منور فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول کر اور ہمیں اپنی قربت سے نواز۔ ہمیں وہ ہدایت عطا فرما جو ہمیں زندگی بھر تیرے راستے پر قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آج لیلۃ القدر کی تیسری شب ہے۔ آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں کہ لیلۃ القدر کی رات آپ یہ 3 نفل نمازیں ضرور پڑھیں۔ یہ 3 نفل نمازیں آپ نے ضرور پڑھنی ہیں۔ یہ وہ نمازیں ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان نمازوں کے پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، جو فضائل بیان فرمائے ہیں، اور جو کچھ ان نمازوں کے پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گی۔ لیلۃ القدر کی رات یہ بہت ہی فضیلت والی، بہت ہی بابرکت رات ہے۔ اس رات کو ہم نے خوب عبادت کا اہتمام کرنا ہے اور اس رات کو پانا ہے۔ یہ رات ہماری غفلت میں بالکل نہیں گزرنی چاہیے۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر یہ رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے افضل ہے۔ تو اس رات کو ہم نے ضرور عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 راتوں میں چھپا کر رکھا ہے، اور حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تاک راتیں 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ ان 5 راتوں میں کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ ہم نے ان 5 راتوں میں عبادت کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں آپ اس رات میں دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، آپ یہ 3 نفل نمازیں ضرور پڑھیں۔
ان نمازوں کے پڑھنے کی بہت بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان میں ایک نماز ایسی ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ نماز ہم نے بالکل مس نہیں کرنی۔ یہ نمازیں ہم نے ضرور ادا کرنی ہے۔ آپ دیگر نوافل بھی پڑھیں، لیکن چونکہ اس رات میں ایک عبادت کا ماحول ہوتا ہے، ہمارے اندر شوق اور جذبہ ہوتا ہے، نوافل کثرت سے پڑھتے ہیں، تو یہ 3 نفل نمازیں ہم نے بالکل مس نہیں کرنی۔ یہ نوافل ہم نے ضرور پڑھنے ہیں۔ اور وہ کون سے نوافل ہیں، ان کے پڑھنے کا وقت کون سا ہے، اور کون سی نماز کس وقت ہم نے پڑھنی ہے، اور ان میں کیا کچھ پڑھا جائے گا، نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعت کون سی نماز کی پڑھیں گے، مکمل ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی نماز جو ہے وہ اوابین کی نماز، نماز مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یہ 6 رکعت اوابین ضرور پڑھنی ہے۔ ان کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی بات سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے، یعنی کوئی غلط بات نہ کرے، 6 رکعت پڑھے کوئی بری بات نہ کرے، تو یہ نماز 12 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ یعنی جس نے 6 رکعت مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین کی نیت سے ادا کی، یہ 6 رکعت 12 سال عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اور 6 رکعت آپ زیادہ سے زیادہ 8-10 منٹ میں پڑھ لیں گے، اور 12 سال کی عبادت کا آپ کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ نماز پڑھنی کیسے ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے مغرب کی نماز ادا کی۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ 6 رکعت صلاۃ الاوابین کی نیت کریں گے، اور 2-2 رکعت کر کے آپ پڑھیں گے۔ نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ دل ہی میں ارادہ کر لیں کہ میں اوابین کی نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ اب 2 رکعت کی نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر تعوذ تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ اس میں کوئی خاص صورتیں نہیں پڑھی جاتی، جو بھی آپ کو صورتیں آتی ہیں ان میں سے کوئی ایک صورت آپ تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد رکوع کی تسبیح، رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، دونوں سجدے کریں گے۔ سجدے کی تسبیحات دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر جو بھی سورت آپ کو یاد ہے آپ سورت تلاوت کریں، اس کے بعد پھر رکوع، دونوں سجدے قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم کھڑے ہوں گے، 2 رکعت اسی طرح اور پڑھیں گے، اسی طرح 2-2 رکعت کر کے 6 رکعت، اسی طرح 2-2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھیں گے صلاۃ الاوابین کی نیت سے نماز مغرب کے بعد۔ اور یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے پر 12 سال کی عبادت کا اجر و ثواب حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور ویسے بھی رمضان میں نوافل کا اجر و ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے، لیلۃ القدر کی رات اور رمضان کا مہینہ اور 12 سال کی عبادت، یہ کتنی عبادت کا جو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اب آگے چلیے دوسری نماز، آپ کی عشاء کی نماز۔ سب سے پہلے یہ چیز میں بیان کر دوں، پھر اگلی نماز بھی بتاتی ہوں۔ عشاء کی نماز جو ہے اس رات میں آپ کی جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ ہماری جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ یعنی عشاء جس نے پڑھ لی جماعت کے ساتھ
اور فجر کی نماز جس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی اسے پوری رات قیام کرنے کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہماری ہونی چاہیے اور فجر کی نماز بھی ہماری جماعت کے ساتھ ادا ہونی چاہیے۔ اب جو دوسری نفل نماز ہے جو ہم نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز جب آپ پڑھ چکے عشاء کے بعد آپ تراویح ادا کریں گے۔ تراویح ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ نفل ضرور پڑھنے ہیں۔ یہ نفل نماز آپ نے ضرور ادا کرنی ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ اس نماز کے پڑھنے کی سب سے پہلی فضیلت سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، اے عباس، اے چچا جان، کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ یعنی حضور اپنے چچا سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے چچا جان، میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص چیز عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو ایک ایسی چیز نہ سکھاؤں جو اگر آپ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے غلطی سے جان بوجھ کر چھوٹے بڑے چھپے ہوئے اور ظاہر سب کے سب گناہ معاف فرما دے؟ یعنی میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دوں، ایک ایسی چیز بتاؤں جو آپ کریں تو اللہ آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے، چاہے وہ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، رازداری سے یا علانیہ کیے گئے ہوں، یا پھر اسی طرح جان بوجھ کر کیے گئے ہوں، انجانے میں ہو گئے ہوں۔ اللہ رب العالمین تمام کے تمام آپ کے گناہ معاف فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے یہ نفل نماز جو بیان کی ہے وہ نماز صلاۃ التسبیح ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھو، اللہ تمہارے تمام گناہ پچھلے معاف فرما دے گا، وہ چھوٹے گناہ ہوں بڑے ہوں۔ اسی طرح رازداری سے اعلانیہ کیے گئے، جان بوجھ کر کیے گئے، چھپ کر کیے گئے یا پھر انجانے میں ہو گئے، اللہ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز آپ نے ادا کرنی ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ اس میں ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے جو ہم نے 300 مرتبہ تسبیح 4 رکعت میں مکمل کرنی ہے۔ وہ کیسے؟ جان لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے تسبیح کی نماز کی نیت کی، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس اتنا نیت کر لیں۔ ارادہ دل کا یہی نیت ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں، اس کے بعد پھر آپ سب سے پہلے ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ ثنا مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد پھر تعوذ، اعوذ باللہ، اس کے بعد پھر بسم اللہ شریف، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے۔ اب پھر دوبارہ سے 10 مرتبہ قیام کی حالت میں یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح آپ نے یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کی سب سے پہلے تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم ربنا ولک الحمد، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر دونوں سجدوں میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ سجدے کی تسبیح کے بعد پھر دونوں سجدوں کے درمیان یعنی ایک سجدہ کیا، اٹھ کر بیٹھے تو اب پھر دوبارہ سے یہ تسبیح پڑھیں گے 10 مرتبہ، یعنی آپ نے 10 مرتبہ آپ نے ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ 15 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے سے پہلے، 10 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد، 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں، 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد، 10 مرتبہ ایک سجدے میں، 10 مرتبہ سجدے سے اٹھنے کے بعد، 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں، 75 مرتبہ آپ نے ایک تسبیح ایک ہی رکعت میں یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یوں 4 رکعت آپ پڑھیں گے
تو 300 کی تسبیح آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ تو یوں آپ نے یہ تسبیح کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں۔ تیسری نماز جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں، یہ وہ نماز ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت جو دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس وقت اعلان لگواتا ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے۔ آئیے حدیث پاک سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب ہر رات کی آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اسے قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کروں؟ ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا؟ جو بھی آپ کی دعا ہے آپ اس وقت یہ دعا ضرور کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور یہ نماز ہے تہجد کی نماز۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد 5 فرض نمازیں، اس کے بعد سب سے افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے، اور یہ وہ نماز ہے جو اللہ کو بہت بہت زیادہ پسند ہے۔ تہجد گزار بندہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں۔ آپ بستر کو چھوڑ کر تہجد کا اہتمام کریں، اللہ کے سامنے سجدہ کریں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ 3 نفل نمازیں ہماری مس نہیں ہونی چاہیے۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بھی ہماری جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو لیلۃ القدر کی برکات ضرور حاصل ہو جائیں گی۔ باقی جتنے بھی نفل نمازیں ہیں آپ 2 رکعت کر کے پڑھیں، 4 رکعت کر کے۔ اس رات کو ہم اپنی عبادت کے ساتھ گزارنا ہے۔ اس رات میں چونکہ نوافل کی کثرت کی جاتی ہے، تو آپ نے یہ نوافل ضرور پڑھنے ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہے، اور ان کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ محترم ناظرین، اب یہ رات اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، مگر اس کی روشنی دلوں میں باقی رہنی چاہیے۔ یہ تیسری رات ہمیں یہ سکھا گئی ہے کہ رب کی قربت شور میں نہیں بلکہ سکوت میں ملتی ہے، الفاظ میں نہیں بلکہ دل کی کیفیت میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر آج دل ہلکا ہے، آنکھ نم ہے اور روح مطمئن ہے، تو جان لیجئے کہ اللہ نے سن لیا ہے۔ شاید سب دعائیں لفظوں میں قبول نہ ہوں، مگر رب نیتوں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ رات ہمیں بدلنے نہیں، سنورنے کی دعوت دیتی ہے، اپنی سوچ، اپنے رویے اور اپنی زندگی کو۔ آئیے اس رات کا اختتام پر عہد کریں کہ ہم اللہ کو صرف ان راتوں میں نہیں بلکہ ہر دن یاد رکھیں گے، اس کی دی ہوئی روشنی کو اپنی زندگی کا راستہ بنائیں گے، اور خود بھی دوسروں کے لیے سکون اور امید کا ذریعہ بنیں گے۔ اے اللہ، اگر یہ شب قدر ہے تو ہمیں محرومی سے بچا لے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں قائم رکھ، ہماری زندگیوں کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال دے، اور ہمیں وہ سکون عطا فرما جو کبھی ختم نہ ہو۔ آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اور اس رات کو خوب عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ترغیب آئے اور وہ بھی اس رات میں عبادت کا اہتمام کریں۔ جزاک اللہ خیر۔